بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے اس لیکچر سیریز کا تیسرا لیکچر ہے دعا کی اہمیت اور آداب۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید سورۃ المومن میں ارشاد فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، اور جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں ضرور وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی وعید سنائی ہے۔ دعا کی حقیقت کیا ہے؟ انسان فطرتاً دعا اسی چیز کی کرتا ہے جس کی طلب اور خواہش اس کے دل میں ہوتی ہے، اور اسی صورت میں کرتا ہے جب اسے یہ احساس ہو کہ اس کی مطلوب چیز اسی ہستی کے اختیار میں ہے جس سے وہ دعا کر رہا ہے۔ اور دعا مانگنے کا محرک دراصل آدمی کا یہ اندرونی احساس ہوتا ہے کہ عالم اسباب کے تحت فطری ذرائع و وسائل اس کی کسی تکلیف کو رفع کرنے یا کسی حاجت کو پورا کرنے کے لیے کافی نہیں ہیں یا کافی ثابت نہیں ہو رہے ہیں، اس لیے کسی فوق الفطری اقتدار کی مالک ہستی سے رجوع کرنا ناگزیر ہو جاتا ہے۔ جی ناظرین، سوال یہ ہے کہ دعا کس سے کی جائے؟ ایک ایسی ہستی سے جو اس کو ہر جگہ ہر حال میں دیکھ رہی ہے، اس کے دل کی بات بھی سن رہی ہے، اور اس کو ایسی قدرت متعلقہ حاصل ہے کہ اسے پکارنے والا جہاں بھی ہو وہ اس کی مدد کو پہنچ سکتی ہے اور اس کی بگڑی بنا سکتی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ من فضلہ فإن اللہ یحب ان یسال، اللہ سے اس کا فضل مانگو کیونکہ اللہ اس کو پسند فرماتا ہے کہ اس سے مانگا جائے۔ دعا کی اہمیت و فضیلت کیا ہے؟ دعا تقدیر کو بدل سکتی ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء، قضاء کو کوئی چیز نہیں ٹال سکتی مگر دعا، یعنی اللہ کے فیصلے کو بدل دینے کی طاقت کسی میں نہیں ہے مگر اللہ خود اپنا فیصلہ بدل سکتا ہے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب بندہ اس سے دعا مانگتا ہے۔ دعا سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیسا شیء اکرم علی اللہ سبحانہ من الدعاء۔ ترمذی ابن ماجہ دونوں میں یہ روایت ہوئی ہے، اللہ کی نگاہ میں دعا سے بڑھ کر کوئی چیز باوقت نہیں ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز اللہ سے مانگو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی میں روایت ہے کہ تم میں سے ہر شخص کو اپنی حاجت خدا سے مانگنی چاہیے، حتیٰ کہ اگر اس کی جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو خدا سے دعا کرے۔ دعا عبادت ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ دعا نہ کرنے کی مذمت جو ہے وہ کی گئی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے مصیبت اور پرفتن وقت میں دعا نہ کرنے والوں لوگوں کی مذمت فرمائی ہے۔ چنانچہ فرمایا وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور ہم نے انہیں عذاب میں مبتلا کیا تب بھی وہ اپنے پروردگار کے سامنے جھکے اور نہ ہی گڑ گڑائے۔ تو ناظرین، آج جو کورونا کی وبا ہمارے پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اب بھی دنیاوی ظاہری اسباب ہم سارے کریں، جو ریکوائرمنٹس ہیں، پریکاشنز ہیں، وہ سارے استعمال کریں، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں اس وبا سے نجات کے لیے اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ یہ ہم پر عذاب آیا ہے یا ہمارا کوئی امتحان ہے تو اللہ ہمیں اس سے نجات عطا فرما، ہمیں اس سے سرخرو کر دے اور ہمیں اس سے نجات دے دے۔
تو ناظرین قبولیت دعا کی شرائط کیا ہیں؟ پہلی شرط رزق حلال. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا سعد اپنا کھانا پاکیزہ رکھو تمہاری ہر دعا قبول ہوگی. نیک اعمال کرنا دوسری شرط. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ. جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں اللہ ان کی دعا قبول کرتا ہے اور اپنے فضل سے انہیں زیادہ بھی دیتا ہے. تیسری شرط اخلاص. فرمانے باری تعالیٰ ہے فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. اللہ کے لیے عبادت خالص کرتے ہوئے اللہ کو ہی پکارا جائے چاہے یہ کافروں کے لیے ناگوار ہو. بعض اوقات ہمارے مسلمان جو ہیں وہ مصلحت کی بنیاد پر یہ چیزیں ترک کر دیتے ہیں. یہ نہیں کرنا چاہیے. غیر اللہ سے دعا مانگنا. جو شخص اللہ کے سوا کسی اور ہستی کو مدد کے لیے پکارتا ہے تو وہ در حقیقت قطعی اور خالص اور صحیح شرک کا ارتکاب کرتا ہے کیونکہ وہ اس ہستی کے اندر ان صفات کا اعتقاد رکھتا ہے جو صرف اللہ تعالیٰ ہی کی صفات ہیں اور اگر وہ ان خدائی صفات میں اللہ کا شریک نہ سمجھتا تو اس سے دعا مانگنے کا تصور تک بھی اس کے ذہن میں نہ آتا. اس کی ایک مثال ہے غیر اللہ سے مانگنے کی کہ کوئی ایک ایسا شخص اپنا معاملہ لے کے حاکم وقت کے پاس چلا جاتا ہے اپنی اپلیکیشن لے کے جاتا ہے اور وہاں پہ حاکم وقت جو ہے وہ اپنی عدالت لگا کے بیٹھا ہوا ہے اور ساتھ میں اسی عدالت کے احاطے میں چند لوگ جو خود سائلین بن کے وہاں پہ گئے ہوتے ہیں وہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں. تو یہ جو بندہ اپنی جو ہے وہ عرضی لے کے گیا ہے یہ انہی سائلین بجائے اس کے کہ وہ حاکم وقت کے پاس جاتا یہ ان سائلین کے پاس چلا جاتا ہے اور ان کو جا کے کہتا ہے کہ یہ میری جو ہے درخواست جو ہے یا میری جو عرضی ہے یہ حاکم وقت تک پہنچا دیں میں آپ کا ممنون ہوں گا میں آپ کا مشکور ہوں گا. اور حاکم وقت ساری چیز کو دیکھ رہا ہے کہ یہ بندہ میرے پاس آنے کی بجائے میرے وہ جو خود سائل بن کے آئے ہیں ان کے پاس آ کے التجا کر رہا ہے. تو کیا ایک دنیاوی تقاضا کرتے ہوئے وہ حاکم وقت جو ہے اس کو آپ کی حرکت کیسی لگے گی؟ کیا جب اس چینل کے ذریعے آپ کی اپلیکیشن اس تک پہنچے گی تو کیا وہ اس کو قبول کرے گا؟ قطعاً نہیں کرے گا. یہ ایک دنیاوی تقاضا ہے. تو وہ ہستی جو کہتی ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید تو پھر ہم اس سے کیوں نہ مانگیں. دعا کے آداب ہیں کچھ. دعا مانگنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے. جب ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں گے تو اس کے بعد پھر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پاک پڑھیں گے. ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے تو ایک آدمی داخل ہوا اور نماز پڑھتے ہوئے کہنے لگا یا اللہ مجھے معاف کر دے مجھ پر رحم فرما. تو آپ وسلم نے فرمایا نماز پڑھنے والے تم نے جلد بازی سے کام لیا. جب تم نماز پڑھو اور تشہد میں بیٹھو تو اللہ کی شان میں حمد و ثنا بیان کرو اور پھر مجھ پر درود بھیجو. اس کے بعد دعا کرو. قبولیت میں جلد بازی نہ کریں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری دعا اس وقت تک قبول کی جاتی ہے جب تک جلد بازی نہ کریں اور کہے دعا تو بہت کی ہے لیکن قبول ہی نہیں ہوتی. اب ہم اس حصے کی طرف آتے ہیں کہ دعائیں جو ہے اس کے لیے مخصوص اوقات کون کون سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. دعا کے لیے 2 مخصوص اوقات ہیں. نمبر 1 رات کا آخری حصہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
ہمارا پروردگار رات کی آخری تہائی میں آسمان دنیا تک نازل ہو کر فرماتا ہے کوئی دعا کرنے والا ہے تو میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی سوالی ہے میں اسے عطا کروں، کوئی بخشش جانے والا ہے میں اسے بخش دوں۔ فرض نمازوں کے بعد کی دعا، یہ دوسرا وقت ہے۔ آپ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ دعا کب قبول ہوتی ہے، تو آپ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نماز کے بعد کی جانے والی دعا جو ہوتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ تو اسی پہ ہم آج کا اختتام کرتے ہیں۔ تو میری آپ تمام مسلمان بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ دعا کے لیے ہمیں ایک چھوٹے بچے کی طرح بن جانا چاہیے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے۔ جیسے ایک چھوٹا بچہ اپنی تمام ضروریات ماں کے سامنے رو رو کر اس وقت تک چپ نہیں کرتا جب تک ماں اس کو وہ ساری چیزیں پوری نہیں کر دیتی، تو وہ ہستی جو 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والی ہے، ہم اس سے بھی اگر رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگیں گے تو ہماری دعا ضرور قبول ہوگی۔ تو آپ سے اجازت چاہوں گا، یہ سیریز ہماری اسی طرح چلتی رہے گی، روزانہ کی بنیاد پر ایک لیکچر آتا رہے گا۔ تو یہ لیکچر جو ہے وہ اگر آپ اس کو اچھا سمجھتے ہیں اس سیریز کو، تو آپ ہمارے چینل علم و آگاہی ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور جو بیل کا آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آتی رہے۔ جزاک اللہ۔